الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 کتاب فی الاستقراض میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے، باب استقراض الابل، اونٹ قرض کے طور پر لینا۔ اور اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا تقاضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغلظ له، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اپنے قرض کا تقاضا کیا، اور تقاضا بڑے برے طریقے سے کیا، بڑی سخت گفتگو کی۔ فہم بہ اصحابہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے انہوں نے ارادہ کیا اس شخص کو مارنے کی کوشش کی، ارادہ کیا۔ فقال دعوہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چھوڑو۔ فإن لصاحب الحق مقالا، جو حق والا ہوتا ہے اسے بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ واشتروا له بعیرا، اس کے لیے ایک اونٹ خرید کر لاؤ۔ فاعطوه ایاہ، اور وہ اونٹ اس شخص کو دے دو، میں نے اس شخص سے ایک اونٹ بطور قرض لیا تھا۔ قالوا لا نجد الا افضل من سنہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں نہیں ملتا اونٹ مگر اس کے اونٹ سے وہ عمر میں زیادہ، جتنی عمر کا اس کا اونٹ تھا اس عمر کا اونٹ نہیں مل رہا، بڑی عمر کا زیادہ بہتر اعلیٰ اور عمدہ اونٹ مل رہا ہے۔ قال اشتروہ فاعطوہ ایاہ، فرمایا وہی اونٹ خرید لو اور وہی اونٹ جو اس کے اونٹ سے اعلیٰ ہے اس کو دے دو۔ فإن خیرکم احسنکم قضاء، کیونکہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو قرض کی ادائیگی میں بہترین طریقے کو اپنائے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے، آدمی حق پر ہو یا حق پر نہ ہو، کسی کو اس کی اولاد کے سامنے اگر بندہ سختی سے پیش آئے نا، پھر وہ حق پر ہونا نہ ہونا نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بچوں کے سامنے میری بےزتی کر دی، یا کسی کے مریدوں کے سامنے کسی پیر کے ساتھ بدتمیزی کریں، یا شاگردوں کے سامنے کسی استاد کے ساتھ سخت گفتگو کریں، تو جائز ناجائز پھر نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ میری اس نے انسلٹ کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی ہیں یہ صحابہ، مرید بھی ہیں یہ صحابہ، مقتدی بھی ہیں یہ صحابہ، اور مانندے اولاد بھی ہیں یہ صحابہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ بھی ہیں، بحیثیت امام بھی ہیں، بحیثیت پیر بھی ہیں، بحیثیت استاد بھی ہیں، پھر جو حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے افضل الخلق، ساری کائنات میں افضل اور اعلیٰ، امام الانبیاء والمرسلین، سارے عہدے ہونے کے باوجود، اللہ کا محبوب ہونے کے باوجود، عرشوں کا مہمان ہونے کے باوجود، انہی شاگردوں، مریدوں، مقتدیوں اور مانندے اولاد صحابہ کے درمیان وہ سختی سے پیش آ رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غصہ نہیں فرما رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ اور ہمت اس نہج پر ہے کہ جس نہج پر کسی کا حوصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اس کی طبیعت سے ٹھیک کریں، بلکہ فوراً کارروائی کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ بتایا کہ جو نبی پاک کی گستاخی کرے
اس کا علاج کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو پامال کرے، فوراً تمہارے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کی طبیعت ٹھیک کر دو۔ اسے حق کس نے دیا ہے کہ وہ نبی پاک کی عزت اور ناموس کی طرف انگلی اٹھائے؟ اگر قانون ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو بغیر قانون کی اجازت کے عملی اقدام کرتے ہیں، تو قانون ان لوگوں کو لگام کیوں نہیں ڈالتا جو بغیر کسی کے اجازت کے وہ رسول اللہ کی عزت کی طرف دریدہ دہنی کے ساتھ پیش آتے ہیں؟ قانون ون سائیڈڈ ہے۔ قانون جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے قانون ہے، کچھ کے لیے قانون نہیں ہے۔ ہر ملک میں ہر مذہب کے دینی پیش مذہبی رہنما کے لیے قانون ہے کہ جو اس کی توہین کرے گا اس کے لیے سزا ہے۔ اسلام کے جو امام ہیں، اسلام کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کے لیے آل ورلڈ عدالت نے کوئی قانون نہیں رکھا، اور اگر نہیں رکھا تو ہمیں کسی عدالت سے قانون کا سہارا لینے کی ضرورت بھی نہیں۔ قانون ہمیں قرآن اور حدیث نے دے دیا ہے۔ قانون ہم مسلمانوں کے لیے اسلام ہی قانون ہے، اور اس کسی اور کے لیے کسی اور قانون کی پرمیشن کی ہمیں اجازت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف میلی نظر سے دیکھے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اس کا وہیں علاج کر دو۔ تحفظ ناموس رسالت یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ صحابہ کرام نے عملی کارروائی کی، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قید حیات خود تشریف فرما تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور ان کے منع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب کسی اور کو بھی منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی اور کو منع کرنے کا حق حاصل ہے جب اس کی اپنی عزت پر حملہ ہو، پھر وہ نبی پاک کی سنت پر عمل کرے اور اپنی عزت اور توہین ہتک کرنے والے کو معاف کر دے، جب اس کی کسی کی اپنی عزت پر کوئی حملہ کرے۔ لیکن جب کوئی ہمارے نبی کی عزت پر حملہ کرے گا، کسی کو معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس کو سزا ملے گی اور وہ سزا ہی کا مستحق ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس کے ساتھ ارادہ کیا مارنے کا، فرمایا چھوڑ دو اسے۔ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، حق والے کو بات کرنے کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ اب ہمارے لیے تربیتی اصول ہے۔ اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہے اور وہ لینے والا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، تو ہمیں غصہ کرنے یا اس کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کو مطالبہ کرنے کا حق ہے، وہ اپنے حق پر ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، لہذا اسے برا نہیں کہا جائے گا، بلکہ قرض کی ادائیگی نہ کرنے والے کو کہا جائے گا کہ اس کا حق ادا کر۔ وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فرمایا کہ اس کے لیے اونٹ خریدو اور اسے دے دو۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے اونٹ جتنا اونٹ تو ہمیں نہیں مل رہا، فرمایا اس سے اعلیٰ مل رہا ہے وہی دے دو۔ اب اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اونٹ لیا، اونٹ کے بدلے میں اونٹ دیا، جیسا لیا تھا اس سے بہتر دیا، تو یہ سود نہیں ہوا، کیونکہ جنس ایک ہے۔ اونٹ لے کر اونٹ دینا، گندم لے کر گندم دینا، تو اس صورت میں تو ادھار بھی ناجائز ہے اور کمی بیشی بھی سود بنتی ہے۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ حدیث اور اس حدیث میں ثابت ہونے والا یہ حکم ربا والی، سود والی آیتوں سے منسوخ ہو چکا ہے، لہٰذا ہم اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی سے جانور لیا ہو تو اس سے بہتر جانور دینا جائز ہے۔ نہیں، جنس ایک بنتی ہے، کمی بیشی میں سود بن رہا ہے، اس لیے سود والی آیات سے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہونے والے دیگر جو مسائل ہیں، فوائد ہیں، وہ لیے جائیں گے، لیکن یہ مسئلہ اس سے ثابت نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اونٹ ادھار لینا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اونٹ لیا تھا، ٹھیک ہے، پھر اونٹ کے بدلے میں اونٹ لینا، یہ مسئلہ اس سے نہیں ثابت ہو سکتا کیونکہ یہ منسوخ ہو چکی ہے، اور سود والی آیات
اس کے لیے ناسخ ہیں۔ آگے اگلا باب ہے امام بخاری نے باندھا حسن التقاضی، باب حسن التقاضی، کہ اگر کسی سے قرض لینا ہے تو قرض کا مطالبہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اپنے مقروض کا جینا حرام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا اجر کیا ملے گا؟ یہ حدیث شریف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ تعالی وسلم یقول مات رجل فقیل له ما كنت تقول۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، پھر اس سے حساب کتاب لیتے ہوئے کہا گیا کہ ما كنت تقول، دنیا میں تو کیا کام کرتا تھا؟ تو اس نے جواباً کہا كنت ابایع الناس فاتجوز عن الموسر واخفف عن المعسر، میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، بیع و شراء کرتا تھا، اور طریقہ میرا یہ تھا کہ جو کوئی خوشحال ہوتا اس کے ساتھ اس سے میں اپنے رقم کا مطالبہ اچھے طریقے سے کرتا، اور جو کوئی تنگ دست ہوتا اسے یا ساری رقم چھوڑ دیتا یا کچھ رقم چھوڑ دیتا، اس پر تخفیف کرتا۔ تنگ دست سے میں تخفیف کرتا، نرمی کا معاملہ کرتا، معاف کر دیتا یا کچھ لے لیتا جتنا وہ آسانی سے دے سکتا، اور جو خوشحال ہوتا اس کے ساتھ بھی میں بدتمیزی نہیں کرتا تھا بلکہ اچھے انداز سے مطالبہ کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فغفر لہ، اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا۔ یعنی قرض کا تقاضا کرنا اور اس تقاضے میں اچھائی اور حسن معاشرت اور اچھے اخلاق کو مد نظر رکھنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنی اعلیٰ نیکی ہے کہ جو بندے کی بخشش کی ضامن بن سکتی ہے اور اس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے حل یعطى اکبر من سنہ، کہ جیسا جانور لیا ہے قرض کے طور پر کیا اس سے بہتر جانور دینا جائز ہے؟ اور اس میں وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ابھی اس سے پہلے گزری ہے وہی ذکر کی ہے، لیکن اور اس سے پھر امام مالک نے، امام شافعی نے یہ مسئلہ اخذ بھی کیا ہے کہ اگر کسی سے جانور لیا ہے تو اس سے بہتر جانور اس کا دینا جائز ہے، لیکن امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس مسئلے میں ان ائمہ کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث چونکہ منسوخ ہو چکی ہے سود والی آیات سے، یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، اس لیے یہ مسئلہ اس سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے آگے باب باندھا ہے باب حسن القضاء، قرض کی ادائیگی میں اچھے طریقے کو اختیار کرنا۔ تو اس باب کے تحت بھی یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ابھی گزری وہ ذکر کی ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرض خواہ کو جتنا لیا تھا اس سے بہتر دیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھا انداز اختیار کریں۔ تو اچھا انداز اختیار کرنا یہ حکم اس سے ثابت ہے، لیکن جو قرض لیا ہے اگر جنس ایک ہے تو اس میں زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں سود بنتا ہے، لہذا قرض کی ادائیگی میں اچھائی اختیار کریں۔ کیسے؟ لیا ہے آپ نے مثلا گندم لی ہے اور دینی ہے آپ نے اس کی قیمت، تو طے شدہ قیمت سے زیادہ دے دیں۔ جو وقت ہے رقم کی ادائیگی کا، مثلا آپ نے 1 مہینے کی مہلت لی ہے تو 1 مہینے سے 10 دن پہلے دے دیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے پاس مانگنے آئے آپ اس کے گھر جا کر دے دیں۔ یہ قرض کی ادائیگی کے اچھے انداز ہیں اور یہ انداز اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن یہ صورتحال کہ جو جنس لی ہے وہی جنس ادا کی جائے اور اس میں کمی بیشی کی جائے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ سود کی آیات سے یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پھر اس باب میں ایک حدیث دوسری بھی ذکر کی ہے اور وہ بھی تفصیلاً گزر چکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا تھا راستے میں جہاد کے دوران، پھر واپس آ کر وہ اونٹ دینے کے لیے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیمت طے کی تھی اس سے زیادہ قیمت عطا فرمائی، اور یہ بھی اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے
کہ قرض کی ادائیگی میں اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے تو اس وقت چاشت کا وقت تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی رکعتین، تیری قیمت ادا کرتے ہیں، اونٹ کی رقم ادا کرتے ہیں، تو پہلے نماز پڑھ لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے چاشت کی نماز پڑھائی تھی، جس سے چاشت کی نماز کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا قرض ادا کرنے کے بعد اور جتنا طے کیا تھا اس سے زیادہ دینے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اونٹ حضرت جابر سے خریدا تھا وہ اونٹ بھی واپس کر دیا تھا، اور میں تو اونٹ بھی لے جا اور اس کی قیمت بھی لے جا، جتنی طے کی تھی اس سے زیادہ لے جا۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب قرض لیا جائے تو پھر قرض کی ادائیگی میں اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور جو قرض خواہ ہے اس کو مطالبہ بھی اچھے انداز میں کرنا چاہیے، اور اگر قرض خواہ مطالبہ کرنے میں سختی اختیار کرتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک آپ اسے معاف کریں، لیکن اگر کوئی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اسے معاف کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا فوری ایکشن لیں گے تو یہ آپ کے مومن اور کامل مومن ہونے کی علامت ہوگا، اور اگر آپ اس پر فوری ایکشن نہیں لیں گے یا ایکشن ہی نہیں لیں گے تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوگا، ورنہ کسی بھی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے سامنے اس کے نبی کی عزت پر حملہ ہو اور وہ مسلطوں کا شکار ہو جائے۔ کوئی مسلط نہیں ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آ جائے، ناموس رسالت کی بات آ جائے تو اس وقت یہی مصلحت ہے کہ فوراً اس کا کام تمام کر دیا جائے اور اسے سبق پڑھا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کوئی عدالت ایکشن نہیں لیتی، توہین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو قانون تحفظ دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، اور جب قانون جانبداری کا کام کرنے لگتا ہے پھر معاشرے میں عدل نہیں ہوتا، امن بھی نہیں ہوتا، اور ایسی بد امنی میں اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کرنا یہ ایمان والوں کا اپنے اپنے ذمہ داری ہے، انفرادی طور پر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس اجتماعی معاشرہ میں اسلام کے لیے کوئی حقوق نہیں ہے، جانوروں کے حقوق ہیں، لیکن اسلام کی بنا پر آپ کو کوئی حق ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نظام مصطفیٰ کی نعمت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔